ہمارے ہیرو ہمارا شیر ارشد ندیم پاکستان واپس آ گیا ہے. یہ ہر جگہ تصویر اب مطلب ہر پینل فلیکس پہ مریم نواز کی تصویر. واٹ از رانگ وتھ یو؟ اتنا اوور ایکسپوجر اچھا نہیں ہوتا, بندہ چیپ لگتا ہے, برا لگتا ہے بندہ کہ اس کے کان کے اندر خسر پسر ہو رہی ہے, بیٹھ کے اپنا مذاق اڑا دیتے ہیں سیریسلی. وہ ایسا تو بہتر ہے گھر ہی بہ جایا کرو, تاری مہربانی. مجھے سب سے کیوٹ جیسچر جو ہے وہ ارشد ندیم کے سسر کا لگا, جو انہوں نے اپنے داماد کے لیے جو ہے وہ بھینس کا تحفہ کہ جناب ارشد ندیم جو ہے نا وہ عمران خان سے بڑا سپورٹس مین ہے. اور پاجی جب تسی گل کرو گے نا عمران خان دا کرکٹر کی, او دے تے کوئی گل نہیں سنی جائے گی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. خاص طور پہ ہمارے ہیرو ہمارا شیر ارشد ندیم پاکستان واپس آ گیا ہے. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور اس کے آنے کے بعد کیا کچھ ہوا ہے اس کو ذرا انالائز کریں گے, اور آگے کیا ہوگا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میری آج تھوڑی سی انرجی ذرا لو ہے, طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے, تو اگر آپ کو کوئی انرجی لیولز کے اندر کمی نظر آئے تو پہلے سے اس کے لیے معذرت. خیر, لیکن پھر بھی آپ سے رابطہ جو ہے وہ ضرور برقرار رکھنا تھا. اچھا جی, ارشد ندیم جو ہیں جناب وہ ٹرکش ایئر لائن کی پرواز سے کل رات کو جو ہے پاکستان واپس لوٹے, اور جب وہ ان کا جہاز جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کیا تو اس کو جو ہے وہ واٹر سلوٹ جو ہے وہ دیا گیا. جہاز کے اوپر سے بیسیکلی پانی کا فوارہ جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے. کچھ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ایک قسم کا آنر کرتے ہیں آپ. اگر کوئی ایسی شخصیت آ رہی ہو نا تو آپ اس کو آنر کرتے ہیں, تو یہ بیسیکلی وہ طریقہ کار تھا. اس کے بعد ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب آئے ہوئے تھے, خواجہ سعد رفیق آئے ہوئے تھے, رانا مشہود آئے ہوئے تھے, ازما بخاری آئی ہوئی تھیں. یہ سب جو ہے وہ ارشد ندیم کو ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن انتہائی افسوسناک بات, مجھے جو سب سے زیادہ افسوسناک بات لگی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں رانا مشہود صاحب جو ہے نا, اس سے پہلے کی, یہ ارشد ندیم ابھی جب پیرس سے نکلا نہیں تھا اس وقت کی بات ہے, کہ وہ فون پہ بات کر رہے ہیں, اور وہ جب فون پہ بات کر رہے ہیں ارشد ندیم کی تو اس کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. مطلب ایک بندہ بیٹھ کے ان کی فون کے اوپر جو گفتگو ہے اس کی بھی ریکارڈنگ کر رہا تھا. تو اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کو, ارشد ندیم کو, کہ آپ کو بہت مبارک ہو, آپ سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے تھے لیکن آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا, تو آپ کو جو ہے وہ لینے کے لیے آئیں گے, وزیر اعظم بھی جو ہے وہ آپ کو لینے کے لیے آئیں گے. پہلی بات تو وزیر اعظم کوئی نہیں آئے لینے کے لیے, مریم نواز بھی نہیں آئی لینے کے لیے, جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے, بہت ہی افسوسناک بات ہے. اس کا ایک اچھا پوائنٹ یہ ہوا کہ وہ جو بہت زیادہ وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے, ویسے تو پھر بھی رکھا ہوا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے وزراء آئے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی کم از کم اس سے اس بیچارے کی جان چھوٹ گئی. لیکن پھر بھی آنا چاہیے تھا میرے خیال میں ملک کے وزیر اعظم کو. میں تو کہہ رہا تھا سارے وزراء اعلیٰ کو وہاں پہ آنا چاہیے تھا, کیونکہ اس لڑکے نے ہسٹری کریٹ کی ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنے وزراء وغیرہ بھیج دیا کہ جاؤ جا کے اس سے مل لو جا کے. ایک بات جو غلط ہوئی. دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نون لیگ اپنی جو ہے نا وہ میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے نیلی ترین ہے, مطلب نیلی ترین ہے. ان کو ککھ نہیں آتا ہینڈل کرنا کہ میڈیا اسٹریٹجی, اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو حال ہو رہا ہے آج کل میڈیا ہینڈلنگ کا. ازما بخاری صاحبہ کے پاس ویسے تو یہ پورٹ فولیو ہے, لیکن بیڑا غرق ہو رہا ہے اس پورٹ فولیو کا, اور جس طریقے سے جتنے بھونڈے طریقے سے ہینڈل ہو رہا ہے, میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں کہ وائی ایم آئی سیئنگ دیٹ. خیر, اٹ از ہاربل, لٹرلی ہاربل. مطلب آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ رانا مشہود صاحب جو ہیں وہ کال کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ویڈیو بن رہی ہے, ساتھ ساتھ ایک بندہ اور ایک سائڈ سے ویڈیو بنا, اچھا جی, ہاں جی, اچھا ہاں, بڑا فخر ہوا جی, بہت اچھا ہوا. وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟ کون کرتا ہے اس طرح کوئی ویڈیو بناتا ہے بیٹھ کے کہ آپ اگلے کو مبارکباد دے رہے ہیں؟ تو سمپل آپ نے مبارکباد دینی ہوتی ہے, آپ مبارکباد دیتے ہیں, آپ یو کال ہم یا دا پرائم منسٹر کالز ہم اور وٹ ایور, اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے کہ جی ان کا ٹیلی فون کے اوپر جو ہے انہوں نے مبارکباد دی ہے. بس بیٹھ کے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں, اور اس کے اندر پھر آپ وہ اس کے اندر یہ کہہ بھی رہے ہیں, کلیم بھی کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم آپ کو لینے آئے. کدھر تھے وزیر اعظم؟ وائی وازنٹ ہی دیئر؟ آپ ویسے تو مطلب مجھے پتہ ہے, مجھے پرائم منسٹر کا اتنا تو پتہ ہے کہ وہ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ ویکینڈس کے اوپر وہ لاہور آ جائیں, وہ یہ کوشش کرتے ہیں. اور یہاں پہ وہ جو ان کے چمچے صحافی ہیں ان سے جا کے اکثر ان کی ملاقاتیں وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہیں, وہ آتے ہیں یہاں پہ, مجھے پتہ ہے اس بات کا. یو کوڈ ناٹ گو اینڈ ایکچولی ریسیو ہم ایٹ دا ایئرپورٹ. اور اس کے بعد وہ کیا نام ہے, جو اگر وہ نہیں جا سکتے تھے, ٹھیک ہے بزی ہوں گے, میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے پاکستان میں نہ ہو, مجھے نہیں پتہ اس بارے میں, لیکن وزیر اعلیٰ تو جا سکتے, جو مریم نواز صاحبہ وہ جا سکتی تھیں, وہ کدھر تھیں؟ وائی ڈڈ شی گو اوور دیئر؟ اچھا, پھر اس کے بعد ایک نئی چیز, میں نے ویسے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ میڈل کے اوپر اپنی تصویر,
اس کے بعد کمپٹیشن ہوگا, اس پہ پینوفلیکس بنے گا, اپنی تصویر. آج کل یہ بیسکلی ایک نیا رواج شروع ہوا ہے. اب مجھے پتہ لگا کہ جناب وہ ان کے لیے ایک ڈبل ڈیکر ارینج کی گئی تھی. ویسے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ غلط ہے, رات کے 1 بجے لینڈ کرانا غلط ہے. اس کو بٹھا لیتے, اس کو پیرس میں 2-3 دن اور اس کو بٹھا لیتے, لیکن اس کو 14 اگست کو لینڈ کراتے, دن میں لینڈ کراتے, اور اس کے بعد آپ جشن دیکھتے وہ کیسا ہوتا. لیکن پھر بھی خیر یہ نہیں ہے کہ اس کے جشن میں کوئی کمی ہوئی, لوگوں نے بہت زبردست ویلکم کیا اس کا. لیکن اس کے لیے جو ڈبل ڈیکر بس ارینج کی گئی تھی اس پہ ارشد ندیم کی تصویر ہے, تو ساتھ مریم نواز کی تصویر بھی لگائی گئی. کس چکر میں, واٹ از رانگ؟ یہ کیا کھچ میری فوٹو والا یہ جو فنومنا سٹارٹ ہو گیا بھائی, یہ کیا ہے؟ یہ ہر جگہ تصویر, ہر جگہ تصویر. اب مطلب کیا, مطلب دنیا کبھی آٹے کے تھیلے پہ نواز شریف صاحب کی تصویر, ہر پینوفلیکس پہ مریم نواز کی تصویر. واٹ از رانگ وتھ یو؟ یہ کس چیز کا اتنا وہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ مریم نواز کی تصویر ہونی چاہیے؟ آپ کام کریں, آپ کا کام خود بولے گا, آپ کو ضرورت نہیں ہوگی تصویر لگانے کی. اور مجھے پتہ ہے یہ بیسکلی یہ جو فلسفی, مجھے نہیں پتہ ان کو کون میڈیا کے حوالے سے یہ پٹیاں پڑھاتا ہے, یہ فضول قسم کی یار. کیونکہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پورٹ فولیو ازما بخاری کے پاس ہے, ظاہری بات ہے انفارمیشن اور یہ سارے یہ انفارمیشن کو کس طرح آپ نے کرنا ہے, یہ سارا کچھ ازما بخاری کر رہی ہوں گی موسٹ پرابلی. میں تو یہ زیوم کر رہا ہوں بیکاز شی از دا انفارمیشن منسٹر. ہر جگہ تصویر. اور یہ سائیکی جو سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے یہ بیسکلی نریندر مودی سے سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے. آپ کو پتا نریندر مودی کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا تھا وہاں پہ الیکشن سے پہلے, اور وہ اس کی عادت ہے. نریندر مودی کی بڑی گندی عادت ہے, ہر چیز کے اوپر ٹک مودی کی تصویر, ٹک مودی کی تصویر ہر جگہ لگا دیتا تھا. وہاں پہ لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا, بیٹا گٹر کھلواؤ گے وہاں پہ بھی گٹر پہ بھی تصویر لگا دینا, وہاں پہ بھی لگوا دینا. اتنا اوور ایکسپوجر اچھا نہیں ہوتا, بندہ چیپ لگتا ہے, برا لگتا ہے بندہ کہ ہر جگہ آپ کو اپنی تصویر لگانا شروع. آپ کو تو ٹیکنیکلی جا کے اس کو ریسیو کرنا چاہیے تھا. آپ کے ابا جی جب آ رہے تھے, میاں صاحب جب آئے تھے 21 اکتوبر کو آئے تھے, آپ نے پورا ایک جلسہ ارینج کیا, آپ نے مینار پاکستان پہ جلسہ ارینج کیا, ہیلی کاپٹر سے جناب میاں صاحب آ رہے ہیں, آپ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, مریم اورنگزیب کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا, ظاہری بات ہے آپ کے والد صاحب بہت سالوں کے بعد پاکستان واپس آئے تھے, گئے بھی اپنی مرضی سے تھے, لیکن آپ نے پورا ایک ارینجمنٹ کیا. آپ نے اس کو کہتے ہیں ویلکم, کبوتر چھوڑے گئے, سارا کچھ ہوا ہے, یو ڈیڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. ٹھیک ہے, آپ 100 دفعہ کریں, لیکن یار اس نے جو کام کیا وہ تو بہت بڑا کام تھا, اور اس کے لیے بھی آپ مطلب آپ جا کے اس کو ریسیو تک نہیں کر سکیں, اور اس کے بعد آپ وہ جو بس ارینج کرتی ہیں اس پہ بھی آپ اپنی تصویر لگا دیتی. اب مطلب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ اب آپ ارشد ندیم کو اپنے پاس سی ایم ہاؤس بلائیں گی یا وہ پی ایم ہاؤس پہ بلائیں گے آپ اس کو کہ جناب آؤ جی آ کے جو ہے وہ ہم سے مبارکباد لے لو. یہ خان صاحب بھی یہ حرکت کرتے تھے. خان صاحب نے بھی اس سے پہلے ماضی کے اندر یہی لوگوں کو افسوس کرنا ہوتا تھا, لوگوں کو اپنے پاس بلاتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے عبد القادر کے بیٹے کو انہوں نے یہ کہا تھا, بنی گالہ میں تھے ان دنوں, بنی گالہ کہہ رہا ہوں سوری, زمان پاک میں تھے, تو لاہور میں آ کے یہاں پہ رہنا شروع ہو گئے تھے. لاہور میں آپ کو یاد ہوگا, یہ اریسٹ سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے عبد القادر کے بیٹے کو کہا تھا کہ آؤ جی میں نے عبد القادر کا افسوس کرنا. انہوں نے کہا بھائی جان میں نہیں آتا, سوری آپ نے افسوس کرنا ہے, آپ گھر آئیں. تو یہ بڑی چھوٹی حرکت لگتی ہے یہ. اور اس کے بعد ایک اور جو ایئرپورٹ کے اوپر مجھے مناظر دیکھے, اس کے کان کے اندر خسر پھسر ہو رہی ہے, اس کے ہاتھ میں پرچی, مجھے نہیں پتا کان میں کیا کہا, مجھے نہیں پتا پرچی کے اوپر کیا تھا, لیکن جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کا وہ بنایا نا, بیٹھ کے اس کے ارد گرد آ کے کھڑے ہو گئے, چمڑ گئے انہوں جا کے کہ بس یہ ہم نے یہ مومنٹ ہم کیپچر کر لیں. ٹھیک ہے, آپ نے ویلکم کرنا ہے, آپ ویلکم, السلام علیکم جی, بہت شکریہ, حال بنائیں, چلو جی اگے چلو. اندر آپ نے پی ٹی وی ارینج کیا ہوا تھا, آپ نے پی ٹی وی کا مائک اور کیمرہ ارینج کیا ہوا تھا کہ بھائی اندر سے اس کو ہم قابو کر لیں, کہ اس سے پہلے اس کے منہ سے کچھ اگلوا لیں, اور جیڑا بندہ سوال کر رہے سے انہوں سوال بھی صحیح طرح نہیں کرنے آتے سے. کیا یار رحمان سے بیٹھ کے اپنا مذاق اڑا دیتے ہیں, سیریسلی اپنا مذاق اڑا دیتے ہیں. وہ ایسا تو بہتر ہے گھر ہی بہ جایا کرو, تاری مہربانی نہ جایا کریں, برا لگتا ہے بندہ. دیکھیں میں ایک کھل کے آپ کو بات بتاؤں, یہ نہیں ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے کچھ کیا نہیں ہے, بالکل میں جہاں پہ کریڈٹ دینا پڑے گا میں کریڈٹ دیتا ہوں, میں بتاتا ہوں کیا کیا. آپ نے وہ خان صاحب نے جو ڈپارٹمنٹ سے وہ بند کیے, نون لیگ کی گورنمنٹ آئی, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, آپ نے وہ ڈپارٹمنٹس ایکٹیویٹ کیا, اچھا کام کیا. یہ اس سے جو اسپورٹس مین تھے ان کا روزگار ایکٹیو ہوا. اگر خان صاحب کے کمپیریزن میں اٹھا کے دیکھا جائے تو نون لیگ کی گورنمنٹ نے اسپورٹس کے اوپر زیادہ دھیان دیا ہے, وچ از ویری سرپرائزنگ فار می, کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو خود ایک اسپورٹس مین کی گورنمنٹ تھی, لیکن اسپورٹس کا بیڑا غرق کیا گیا اس کے اندر. آئی ول گیو یو آل دیٹ کریڈٹ, بٹ بندہ نا بڑا برا پیڑا لگتا ہے
کہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو کہے ساڑی تعریف سے کری ذرا ایز ذرا کہیں تو صحیح. وہ یوتھ پروگرام میں جو ہے نا وہ یوتھ پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ کمپٹیشن کروایا تھا, وہی وجہ تو جو ہے نا برا لگتا ہے. یہ کسی کے منہ سے اپنی تعریف کروانا برا لگتا ہے. یہ اس کو دل سے بولنے دیں جو اس نے بولنا ہے. وہ اچھا ہے, وہ برا ہے, وہ کچھ بھی ہے. میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن شودھی حرکت ہوتی ہے, اس کو شودھی حرکت کہتے ہیں کہ اگلے نو کہنا میری تعریف کر دے, تیری مہربانی میری تعریف کر دے. یہ آپ لوگوں کے پولیٹیشنز کے اندر ہی حرکتیں ہوتی ہیں. میں جانتا ہوں, میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ آپ کے پولیٹیشنز میں ہوتی ہیں یہ چیزیں. آپ لوگ جب 4-5 لوگ اپنے لیڈروں کے آگے بیٹھتے ہیں نا, تو پھر آپ اپنے سے سینئر کو کہہ رہے تھے سر ذرا وہ میری لیڈر سے آگے تعریف سے کر دینا ذرا. میں جانتا ہوں, آئی نو اٹ آل, میں اتنا ٹائم ہو گیا مجھے سب, اور یہ سب جماعتوں میں ہوتا ہے, صرف نون لیگ میں نہیں ہے, پی ٹی اے میں بھی ہوتا ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا ہے کہ وہ خان صاحب کے سامنے جب جائیں گے تو ذرا کہہ دینا یار بڑا زبردست کام کیا سی, اور 4 پھول لگ جائیں گے ادھر, کیا زبردست کام ہے. بٹ یو ڈونٹ ڈو دیٹ ود اسپورٹس مین فار گاڈ سے. میں اسی لیے بار بار پچھلے ویلاگ میں بھی اگر آپ کو یاد ہو میں نے یہی بات کی تھی, خدا دا واسطے انہوں ڈیکوریشن پیس نہ بناؤ, انہوں ڈیکوریشن پیس نہ بناؤ, انہوں جی لین دو بیچارے کو. غلطی ہو گئی ہے, وہ گولڈ میڈل جیت گیا اولمپک سے, جو انہوں نے ساہ لین دو, تاری مہربانی. اس کے علاوہ انعامات کی بارش جو ہے وہ جناب اس کے اوپر کافی ہو رہی ہے. ٹویوٹا پاکستان نے جو ہے وہ جناب ارشد ندیم کے لیے کرولا کراس ہائبرڈ الیکٹرک گاڑی جو ہے اسے دینے کا اعلان کیا. میرے خیال میں تقریباً کوئی 1 کروڑ کی گاڑی ہے یہ, تو اس کا اعلان کیا گیا. لیکن مجھے سب سے کیوٹ جسچر جو ہے وہ ارشد ندیم کے سسر کا لگا, جو انہوں نے اپنے داماد کے لیے جو ہے وہ بھینس کا تحفہ دینے کا اعلان کیا. دس از ویری, آپ یقین کیجئے کہ مجھے یہ جو کرولا کراس ہائبرڈ ہے نا, اس سے زیادہ مجھے وہ جسچر اچھا لگا. انہوں نے کہا بھینس جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ گاؤں دیہات میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو جو ہے نا وہ ایک جانور, آپ کو اتنا بڑا جانور جو ہے وہ تحفے میں دے. وہ دودھ شودھ وغیرہ نکلے گا, مطلب اصلی دودھ پیے گا. یہ بہت اچھا جسچر ہے, بہت اچھا جسچر ہے. بلکہ میں ان کے ارشد کے والد صاحب کا جو ہے وہ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا انٹرویو, کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. انہوں نے کہا میری اوقات سے بڑھ کے مجھے خوشی ملی ہے. میں ان کے والد صاحب کو کہنا چاہوں گا سر اوقات آپ کی اوقات کی بات نہ کریں, آپ کا درجہ بہت اوپر آ گیا ہوا ہے. آپ نے ہمیں ہیرو دیا ہے, شیر دیا آپ نے ہمیں شیر دیا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی یہ جو ارشد کی والدہ ہیں انہوں نے اس قوم کے اوپر, اس ملک کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اوقات نہیں تھی میری کہ مجھے اتنی خوشیاں مل گئی ہیں. بس یہ اب آپ اپنے بیٹے کا نا ماتھا چومیں ہماری طرف سے, بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں آپ کو, بیٹے کا ماتھا چومیں کہ وہ اتنی عزت لے کر آیا ہے اس ملک کے لیے. اس کے علاوہ جناب ارشد ندیم کو لیسکو میں جناب گریڈ 19 دینے کے لیے جو ہے وہ سفارش کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اس کا عہدہ جو ہے, یہ اسپورٹس مینوں کے لیے ہوتا ہے. یہ ویسے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپارٹمنٹس میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وین دے پرفارم ویل تو پھر ان کو عہدے میں ترقی ملتی ہے اس طرح. تو اب وہ چونکہ واپڈا سے ان کا تعلق ہے تو لیسکو میں جو ہے ان کے عہدے میں ان کو ترقی دی جا رہی ہے, یہ سفارش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایف بی آر نے, وہ بھی میں نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ جی ایف بی آر تیاری کر رہی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس لگایا جائے گا, 15% ٹیکس لیا جائے گا جو ان کو انعام شنام مل رہے ہیں. تو ایف بی آر نے کہا نا پاجی کوئی نہیں, کوئی ایسا چکر نہیں ہے. نا دس از اے گڈ اسٹیپ, یہ اچھی بات ہے. اب ظاہری بات ہے ایف بی آر بھی تو حکومت کے انڈر ہی آتا ہے نا. دس از اے گڈ اسٹیپ, اچھی بات ہے یار. گیو ہم دا منی. میں تو کہتا ہوں دل کھول کے دیں, دل کھول کے اس کو انعام دیں, ہم جتنا انعام دے سکتے ہیں. دیٹ از ویری گڈ. ایک مجھے جو ہے وہ میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک عجیب سی بحث جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ جناب ارشد ندیم جو ہے نا وہ عمران خان سے بڑا سپورٹس مین ہے, اور ارشد ندیم کو ایک نیا ہیرو مل گیا ہے, اور وہ جو عمران خان تھا وہ تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا یہ. اور ظاہری بات ہے یہ نیریٹو جو ہے یہ نون لیگ کی طرف سے پیڈل کیا جا رہا ہے. دیکھیے عمران خان کے ساتھ اختلاف, عمران خان صاحب کے ساتھ جس بھی چیز کے اوپر کوئی اختلاف ہے وہ سیاست کی بنیاد پہ ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے ان کی سیاست سے میں آئی بی ویری کریٹیکل. پر پاجی جدو تسی گل کرو گے نا عمران خان دا کرکٹر کی, وہ دے اتنے کوئی گل نہیں سنی جائے گی. سمجھ آئی؟ یہ بڑی گھٹیا حرکت ہوتی ہے کہ آپ کا چونکہ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے اختلاف ہے نا, کسی اور بات پہ اختلاف ہے, ہوں تسی وہ جیڑا مرضی شے کرے, جیڑی شے کرے وہ کوئی اے بھی پیڑی, او بھی پیڑی, اے بھی پیڑی. عمران خان کرکٹر بھی پیڑا. عمران خان وہ بھائی دنیا مانتی تھی یار, اس کو کیا بات کرتے, مانتی تھی کہ مانتی ہے, ون آف دا گریٹسٹ آل راؤنڈرز ان دس ورلڈ. تو مجھے بہت عجیب لگی, یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے کہ آپ ویسے عمران خان کے پالیسیز کے اوپر
وہ اور بڑا کچھ ہے یار بولنے کے لیے، عثمان بزدار، فرح گوگی، بڑی آئٹمز ہیں جس کے اوپر آپ بیٹھ کے کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن کرکٹ کے اوپر بھائی کچھ مت کہنا. کرکٹ میں اس نے نام روشن کیا اپنا، کرکٹ میں اس نے پاکستان کو عزت لا کے دی ہے. اب آپ اس میں یہ بھی بحث کر سکتے ہیں کہ جناب 92 کا ورلڈ کپ جو ہے وہ کلے عمران خان نے، ہاں ٹھیک ہے بالکل نہیں جیتا، یہ حقیقت ہے. وہ 11 کے 11 ہیرے تھے ہمارے جنہوں نے وہ ورلڈ کپ جیتا تھا، لیکن لیڈ اس کو کپتان کر رہا تھا، لیڈ اس کو عمران خان صاحب کر رہے تھے. تو یہ غلط بات ہوتی ہے کہ ایک کو، اور وہ آپ اب یہ جو آپ یہ بھی کر رہے ہیں نا کہ ارشد الدین کیا بات ہے تو اس کی وجہ سے عمران خان کا قد نیچے، اس طرح نہیں کرتے. ہر ایک نے اپنے اپنے نام روشن کیے ہیں. جہانگیر خان، جان شیر خان، ہمارے باکسرز، ریسلرز، ہاکی کے پلیئرز، شہباز سینئر، یہ سہیل عباس، یہ سارے یہ ہیرے ہیں پاکستان کے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کو ایک سے، چونکہ سیاسی اختلاف ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر آئے گا چاہے تو کچھ نہیں ہے. یہ گھٹیا حرکت ہوتی ہے. اب میں نون لیگ کی اس پہ آ جائیں، نون لیگ کی باتوں سے بہت سخت ہے. میں مریم نواز کے بارے میں بھی آپ سے بول کے ہٹا ہوں کہ جو تصویر کھنچانے والی حرکت ہے اس کو بند کریں، یہ اچھا نہیں لگتا. لیکن بہت سی اچھی عادتیں بھی ہیں شریف خاندان میں، بہت سی کچھ اچھی عادتیں بھی ہیں. ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ ہے، عزت لحاظ کرتے ہیں، بیٹھ کے کسی سے ملنا ہوتا ہے تو ان کو ملنا ملانا آتا ہے. ذرا سے وہ کوئی وہ نہیں اوے اینو نہیں چھڈاں گا، اوے انہوں نہیں چھڈاں گا. تھوڑی سی خاندانی روایات ہیں ان کے اندر. تو اچھے پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، برے پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن ایویں نہیں بلا وجہ کسی کو کرٹیسائز کیا جانا چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ اور جو کچھ خبریں ہیں اس کے اوپر بھی ذرا بات کرتے ہیں. پی ٹی وی نیوز کے اوپر جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب کی تصویر، کیونکہ خان صاحب کی بات ہوتی ہے، عمران خان صاحب کی جو ہے وہ تصویر چلنا شروع ہو گئی ہے. وہ بیسیکلی ہوا کیا ہے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیا گیا ایک ترانہ ہے، تو اس میں عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ شامل ہے. ساحر علی بگا نے کا یہ ترانہ جو ہے اس سے پہلے 2019 میں جاری کیا گیا تھا. تو لیکن عمران خان کی تصویر والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اس پر پی ٹی وی نیوز کے ایکس ہینڈل سے فوراً جو ہے اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا. تو ترانے کے بول ہیں، ہر دل کی آواز پاکستان زندہ باد. تو لیکن اب یہ جو ہے وہ پرانا تھا، وہ میرے خیال میں وہ اس طرح جو ہے وہ ویڈیو پی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ چل گئی. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو بڑی افسوسناک آئی وہ آئی ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، جس کی وجہ سے ایک اور جان چلی گئی ہے. اور چشتیاں میں واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ 3 بچوں کے باپ نے، غریب سبزی فروش نے 20,000 کا بجلی کا بل اس کا آ گیا اور دباؤ برداشت نہ کر سکے، وہ اس کا دباؤ برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی. اس سے قبل گجرانوالہ کی خاتون نے آپریشن کے پیسے سے بجلی کا بل ادا کیا تھا اور خود نالے میں چھلانگ لگا کر اپنی جان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھی تھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو 1 مہینہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگلی دفعہ جو بجلی کا بل آئے گا بہت خوفناک ہوگا. اور میں آج روزمرہ میں جب میں لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ جو بتا رہے ہیں جو بلز ان کو آئے ہیں وہ بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں. اور میں تو میرا خیال میں جو موجودہ گورنمنٹ کے، ایک تو ان کے اوپر فارم 45 فارم 47 والے وہ الزامات تو ہیں ہی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اس گورنمنٹ کو اگر سب سے زیادہ ڈینٹ کسی چیز نے اگر مارا ہے نا تو وہ بجلی کے بلوں نے مارا ہے. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ان کے پولیٹیکل کیپٹل کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. تو میاں صاحب چپ کر کے بیٹھے ہیں، میاں صاحب بالکل چپ کر کے بیٹھے ہیں، کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا. کمال ہے ویسے. اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جناب پیر والے دن ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا. قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ ہوگا اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنائے گا. این اے 154 لودھراں، این اے 81 گجرانوالہ اور این اے 79 گجرانوالہ، یہاں پہ اعتراضات کیے گئے تھے اور پولنگ اسٹیشنز کی دوبارہ گنتی کے حوالے سے اپیلوں پر فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے. حسینہ واجد صاحبہ کا جو ہے وہ پہلا بیان حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سامنے آیا اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی کتاب میں سے جو ہے وہ ایک لائن نکال لی ہے، ایک کاغذ نکال لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ میرا یہ جو تختہ الٹا ہے نا اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. تو ادھر بھی عمران خان صاحب نے وہ سائفر والی کہانی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، یہ پہلے ہی بول دیتی. تو انہوں نے اب جو ہے وہ انہوں نے بھی کہا کہ جناب امریکہ کا ہاتھ ہے اس میں، امریکہ نے کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایئر بیس قائم کرنے کے لیے سینٹ مارٹن جزیرہ جو ہے وہ نہ دینے پر میرا اقتدار جو ہے مجھ سے چھین لیا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا تاکہ مجھے لاشوں کا جلوس نہیں دیکھنا پڑے. وہ لاشوں پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے اس کی اجازت نہیں دی.
انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کے باشندوں سے گزارش کرتی ہوں کہ شدت پسندوں کے بہکاوے میں وہ نہ آئیں. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.